ہے وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، لیکن اس کا ایک محبوب ہے، اس کا ایک پیارا ہے جسے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اتنا چاہتا ہے اپنے محبوب کو، اس کی مثال دیتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، ہندی میں، اور کئی ایک زبانوں میں، گجراتی زبان، بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن آ چکا ہے، رومن انگلش میں بھی آ گیا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، اس ترجمے کی تفسیر جس ذات نے لکھی وہ عظیم ہستی مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں مسلمان حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنا محبوب رکھا ہے جسے بہت زیادہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے مثال انہوں نے یوں دی کہ اگر کوئی فقیر دروازے پر دستک دیتا ہے، گلی میں سے گزرتا ہے، بھیک مانگنے والا بھیکاری کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی خیر کرے، اللہ تمہارے بچوں کی لمبی عمریں کرے، اللہ تمہارے لیے خیر فرمائے، تمہارے لیے رحمت عطا کرے، برکت عطا کرے، ایک بھیکاری اس طرح سے دعا دیتا ہوا جاتا ہے، ایک دعا دیتا ہوا بھیکاری گلی میں سے گزرتا ہے، تو اس بھیکاری کو سن کر گھر کے افراد جان جاتے ہیں کہ یہ شائستہ انداز میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے روٹی دے دو، مجھے کپڑا دے دو، مجھے پیسہ دے دو، اس طرح سے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ خیر مانگ رہا ہے تمہارے بچوں کی، اس طرح سے وہ مانگنے کا انداز ہے۔ تو ہم بھی بھیکاری ہیں اللہ کے در کے، ہم بھی منگتے ہیں اللہ کے در کے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب منگتوں کو مت جھڑکو، جو رب اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب منگتوں کو دے دو، بھیکاری آئے در پر تو اسے دے دو، جو مدینے میں آئے اسے خالی مت لوٹاؤ، جو آپ کے در کا منگتا ہے اسے دے دو، یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ تو جو رب خود فرماتا ہے کہ منگتوں کو مت جھڑکو دے دو، اب اس کے در کا منگتا ہے تو اس کو کیا بھیک نہیں دے گا، بغیر بھیک دیے کہ ہکال دے گا؟ نہیں، رب بھی عطا کرتا ہے۔ تو ہم جب اللہ سے کہتے کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود نازل کر، تو اپنے محبوب پر خوب رحمتیں نازل کر، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھیکاری دراصل اپنی بخشش مانگتا ہے، یہ بندہ، یہ امتی اپنے آقا کا لے کر مجھ سے رحمت مانگ رہا ہے، مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اناج کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، لباس کی کمی ہے، جو بھی کسی کو اولاد کی کمی رہتی ہے، اولاد کا طالب رہتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، دل میں نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مقصد پورا کر دے، دل میں نیت رہتی ہے، اور دل کا حال خوب جانتا ہے دل کو بنانے والا، دلوں کو پھیرنے والا، قلب پر جس کا کنٹرول ہے وہ ایک ذات ہے، جو قلب پر کنٹرول دستر جس کا ہے، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہے، اسی کی انگلیوں میں دل ہے، جب چاہے کسی طرف بھی پھیر دے۔ تو دل کے حال سے واقف اللہ رب العزت کے دربار میں بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے کامیابی ملنا چاہیے، مجھے اسکول میں کامیابی مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں انٹرویو کے لیے، میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں، میں فلاں جاب کے لیے جا رہا ہوں وہاں پر میں کامیاب ہو جاؤں، میں وہ دکان کھولنا چاہتا ہوں مجھے ملگی مل جائے، میں کارخانے میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، میرا فلاں کیس میں کامیابی مل جائے۔ کوئی بھی آدمی کی طلب ہوتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہے، وہ ضرورت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ زبان پر نہیں بول رہا ہے لیکن درود پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بھیکاری درود اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کی یہ جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ کام پورے ہو جائے، اس لیے یہ درود بھیج رہا ہے اپنے آقا پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درود پڑھنے کی برکت سے اس کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے، اس کے کام نبٹ جاتے ہیں۔ ارے نہ صرف دنیا کے کام نپٹا دیتا ہے، قبر کے کاموں کو بھی نپٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، قبر میں بھی آسانی دیتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو جب محبوب کا دیدار ہوگا تو وہ پہچان لے گا کہ ارے میں جن سے محبت کرتا ہوں، جن پر میں کثرت سے درود پڑھتا رہا ہوں، دنیا میں میں جن کا نام جپتا تھا، نام مصطفیٰ سن کر خوش ہوا کرتا تھا، ان کی میلاد کیا کرتا تھا، ان کی معراج شریف کی رات کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا، ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ارے میں جس ذات سے ٹوٹ کر محبت کیا وہ ذات آج قبر میں جلوہ فرما ہے، اور وہ قبر میں ان کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، کیا کہتا تھا، تو اب بتانا ہے قبر میں۔
تو کیا کہتا تھا؟ ہوا رسول اللہ، ارے وہ تو میرے رسول ہیں، ارے وہ میرے آقا ہیں، ارے وہ میرے ماوا ہیں، ارے یہی تو ہیں جن کا نام سن کر خوش ہوتا تھا، انگوٹھے چوم لیا کرتا تھا، ان کے نام پر مچل جایا کرتا تھا، ان کی ولادت پر خوشی منایا کرتا تھا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، ان کی شریعت پر پابندی کیا کرتا تھا، ان پر نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا، وہی تو یہ آقا ہیں۔ وہ پہچان جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان پر درود بھیجنا، خدا کی قسم رائے گا نہیں جائے گا، دنیا میں کامیابی، قبر میں سوالات کے وقت کامیابی، حشر میں جس دن قبر سے نکالے جائیں گے اس وقت کامیابی، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھنڈا لے کر جب حشر میں ہوں گے تو اپنے امتیوں کو جھنڈے تلے جمع کریں گے، تو لوا تلے جو لوگ جمع ہوں گے اس میں درود پڑھنے والے بھی داخل ہو جائیں گے، تو وہ درود پڑھنے والا لوا تلے حشر کے دن کامیابی پالے گا۔ پھر صراط پر سے جب گزرے گا، جب پل صراط پر سے گزرے گا تو رب سلم کی ڈھارس پر وہ گزرتا ہوا آگے چلا جائے گا، اور جب میزان پر آئے گا، نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، ایک ترازو ہے جس کو عربی میں میزان کہتے ہیں، اس میزان پر جب نیکیاں ایک طرف، برائیاں ایک طرف، انسان دونوں کام کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ اگر اچھائیاں بھاری پڑ گئے تو اس کی طولیں بھاری پڑ گئی، نیکوکاروں میں ہو گیا، جنت کی طرف جانے والوں میں سے ہو گیا، لیکن گناہ زیادہ ہو گئے تو لیفٹ سائڈ والا ہو گیا، جہنم کی طرف جانے والا ہو گیا۔ لیکن اگر درود پڑھنے والا ہے، دنیا میں ان پر درود بھیجتا تھا، تو حشر کے دن وہ ہوں گے وہاں پر ہوں گے جن پر دنیا میں درود پڑتا ہے، اور ان کی وہاں پر ان کا رب سنتا ہے، کسی کی نہ سنے لیکن اپنے محبوب کی سنتا ہے، اور محبوب درود کو سنتے ہیں، محبوب امتی کے درود کو سنتے ہیں اور وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جب میزان میں نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں ڈالیں گے کہ یہ بندہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، وہ وزنی بنا دے گا نیکیوں کا پلہ اور اس کو بھاری کر کے داخل جنت کرا دے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سنتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ارے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں، یاد نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں دکن میں، حیدرآباد میں، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مدینے کو پہنچ گئی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ان کے وہ مبارک کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کیا مبارک کان ہیں، ارے وہ لالے کرامت ہے، کرامت کے کان ہے وہ، جیسے کسی سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، سونا نکالا جاتا ہے، سونے کی کان ہے، تو یہ کرامت کی کان، یہاں سے تو کرامتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جو ترجمہ لکھے کنز الایمان، اس ترجمے کا حاشیہ جنہوں نے لکھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، تو حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے حبیب پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے آقا پر اس لیے درود بھیج رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، تو محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ اللہ عطا کرتا ہے، تو دینے والی ذات اللہ کی ہے اور تقسیم کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ، وہ قاسم ہے، تقسیم کرتے ہیں، اور رب موتی ہے، رب عطا کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ تو تقسیم کرنے والا جو ہاتھ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہے، تو وہ نورانی ہاتھ، وہ نبوت والا ہاتھ، ان سے محبت، ان کے در کے منگتے بننا اور ان سے اپنی فریاد کرنا، یہ بڑا خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ باذن اللہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں، صراط پر، میزان پر اور جنت میں جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا صدقہ ملتا ہی رہے گا۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔